مولانا فضل الرحمان کے در کے چکر پر چکر، کبھی حکمران جماعت تو کبھی پاکستان تحریک انصاف۔ مولانا کے در سے فیض کس کو ملتا ہے، اس کا اندازہ کرنا بہت ہی آسان ہے۔ آئین ایک نظام کو کہتے ہیں جس کے تحت آپ کا ملک چل رہا ہوتا ہے۔ قومی سلامتی، ملک کے تحفظ اور پالیسی کسی بھی ملک کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ملک کی سمت کیا ہے۔ اگر ملک کے آئین کو بدلنا ہو یا آئین میں کچھ ترامیم کرنی ہو تو ہر ملک میں اس کا ایک ضابطہ موجود ہے۔ پاکستان کے آئین میں ترامیم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر افسوس ہے کہ آئین میں ترامیم ہر حکمران اپنے فائدے کے لیے کرتی ہے، ملک میں بہتری کے لیے نہیں۔ مثال کے طور پر جنسی ہراسانی پر کیا سزا ہوگی؟ جو والدین اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے، ان کے متعلق کیا سزا ہوگی؟ فوج کا اثر و رسوخ سیاست میں کیسے کم کیا جائے جیسی اصلاحات نہیں ہوتی، بلکہ حکمران طبقے کے لیے کیا اچھا ہے، حکمرانی کو بڑھایا کیسے جائے جیسی آئینی ترامیم کی جاتی ہیں۔ پاکستان میں آئینی ترامیم کا سادہ سا اصول ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت حکومت ثابت کر دے تو آئین میں تبدیلی ممکن ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں 336 سیٹیں ہیں، حکمران جماعت اور اتحادیوں کی اگر 224 سیٹیں ہوں تو آئین میں تبدیلی ممکن ہے۔ اس وقت مسلم لیگ نون کے پاس 108 سیٹیں ہیں، پیپلز پارٹی کے پاس 68 سیٹیں ہیں، MQM کے پاس 22 سیٹیں ہیں، جبکہ مسلم لیگ کاف اور IPP کے 4 ارکان موجود ہیں۔ جبکہ دیگر اتحادیوں کی سیٹیں ملا دی جائیں تو حکومت کے پاس 224 میں سے 214 سیٹیں حکمران جماعت کے پاس موجود ہیں۔ قومی اسمبلی میں 10 ووٹوں کی کمی کی وجہ سے حکومت ابھی تک آئین میں ترامیم نہیں کر سکی ہے۔ سینٹ میں حکومت کو 64 ووٹ درکار ہیں، جبکہ ان کے پاس 9 ووٹوں کی کمی ہے۔ خواتین و حضرات، حکومت کی آئینی ترامیم کیا ہیں؟ وفاقی وزیر اطلاعات کے مطابق آئینی ترامیم کا مقصد عوام کو فوری اور مفت انصاف مہیا کرنا ہے۔ اس بل میں آئین کے آرٹیکل 63A میں بھی ترمیم کی تجویز دی گئی ہے، جس کے مطابق پارلیمانی پارٹی کی ہدایات کے خلاف کسی بھی قانون سازی یا بل پر ووٹ دینے والے رکن پارلیمان کا ووٹ گنتی میں شمار کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ آئینی عدالت بنانے کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جس میں صرف آئینی معاملات ہی بھیجے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل اور ججز کی تعیناتی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کی فارمیشن تبدیل کرنے کی تجویز بھی لائی جا رہی ہے۔ آئینی بل میں تجویز دی گئی ہے کہ آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس کی تقرری وزیر اعظم کی سفارش پر صدر پاکستان کریں گے۔ اس کے بعد مستقبل میں وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے 3 ججوں کے نام قومی اسمبلی کی کمیٹی 3 سینئر ججوں کے نام چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے 7 دن پہلے وزیر اعظم بھیجے گی۔ ججوں کی تقرری کے لیے بنائی گئی قومی اسمبلی کی کمیٹی 8 اراکین پر مشتمل ہوگی۔ کمیٹی کے اراکین کا انتخاب قومی اسمبلی کا اسپیکر پارلیمان پارٹی کی سیٹوں کی تعداد کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے گا۔ اس کے علاوہ آئینی عدالت کے جج کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال تجویز کی گئی ہے اور اس عدالت کے جج کی تقرری 3 سال کے لیے کی جا سکے گی۔ ججز کی تعیناتی سے متعلق موجودہ سسٹم میں سپریم جوڈیشل کونسل کسی بھی شخص کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں بطور جج تعینات کرنے کی منظوری دیتی ہے، تو اس کی حتمی منظوری کے لیے اعلیٰ عدالتوں میں تعیناتی سے متعلق قائم کی گئی پارلیمانی کمیٹی کو بھجوا دیا جاتا ہے۔ حکومت کے مخالفین کا کہنا ہے کہ یہ آئینی ترامیم عمران خان کا پتہ صاف کرنے اور اپنی مرضی کے ججز کی تعیناتی جیسے فوائد شامل ہیں، جس سے عوام کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ عام تاثر یہ ہے کہ عدلیہ میں بہت سے ججز صاحبان عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے حکومت آئینی ترامیم کرنا چاہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حکمران جماعت کیا ان ترامیم کو کامیاب کروا سکے گی یا پھر کسی اور سے مدد لینا ہوگی؟